اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے اے لوگو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے شمار، لا تعداد، بے مثال نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر اس خالق کائنات نے یہ چیلنج بھی دے دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ میری نعمتوں کو گن لو تو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے پہاڑے ختم ہو جائیں گے، تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، تمہارے کمپیوٹر جواب دے دیں گے، لیکن میری نعمتوں کی تعداد پھر بھی تم شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج کون دے رہا ہے؟ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالی خود اپنے پاک کلام میں دے رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیسی کیسی بے مثال نعمتیں ہیں، بالفرض اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ہم سے واپس لے لی جائے تو غور فرمائیے کہ ہماری زندگی تو ہمارے لیے اجیرن ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ دو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت دیے ہیں، ان دو ہاتھوں کے ذریعے ہم اپنے دنیا کے بے شمار کام سر انجام دیتے ہیں، خود اپنی خوراک اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کھاتے ہیں، پیاس لگے تو انہی ہاتھوں سے پانی اٹھا کر پی لیتے ہیں، اپنی صفائی، اپنی پاکی، اپنی ستھرائی اپنے ہاتھوں سے ہم خود کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس بیچارے کے دونوں ہاتھ نہ ہوں، اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے دو ہاتھ نہیں ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ بھائی کیا بتاؤں، میرے ہاتھ نہیں ہیں اور اس وجہ سے میری زندگی میرے لیے عذاب بن گئی ہے، کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا، کمانے دھمانے کے بھی لائق نہیں ہوں، بھوک لگے، پیاس لگے، کوئی کھلانے پلانے والا نہ ہو تو ایسے ہی بھوکا پیاسا پڑا رہتا ہوں، کوئی اٹھا کے نوالا منہ میں ڈال دے تو کھا لیتا ہوں، کوئی گلاس اٹھا کے منہ کو لگا دے تو پی لیتا ہوں، کچھ کمانے کے لائق بھی نہیں ہوں، میری زندگی تو یہ ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ یہ دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ علی احسانہ۔ یہ دو پاؤں اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت دیے ہیں، ان پاؤں کے ذریعے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بے شمار اپنے کام جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جس کے دونوں پاؤں نہ ہوں اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے دو پاؤں نہیں ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے یہ کہے کہ یہ دو پاؤں نہ ہونے کی وجہ سے میں تو گھسٹ گھسٹ کے زندگی گزار رہا ہوں، نہ کہیں آنے کا نہ کہیں جانے کا، کوئی اٹھا کے گود میں لے جائے تو چلا جاتا ہوں، کوئی گود میں اٹھا کے لے آئے تو آ جاتا ہوں، یہ پاؤں نہ ہونے کی وجہ سے میری زندگی تو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ یہ دونوں پاؤں اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت عطا فرمائے ہیں، غور فرمائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ علی احسانہ۔ یہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت عطا فرمائی ہیں، ان دو آنکھوں کے ذریعے ہم دنیا کے بے شمار نظارے دیکھتے ہیں، راستے پہچانتے ہیں، اور اپنے کام کاج کی جگہ، اپنے گھر کی جگہ، اپنے جس جگہ ہمیں جانا ہو راستہ پہچان کر آنا جانا کر لیتے ہیں۔ ان آنکھوں کے ذریعے ہم دنیا کے بے شمار نظارے دیکھ لیتے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ ایسا کوئی شخص آپ کو ملے کہ جو نابینا ہو، اس کی آنکھیں نہ ہو، اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ کہے کہ بھائی آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے میری زندگی تو میرے لیے عذاب بن گئی ہے۔
نہ میرے لیے دن دن ہے نہ رات رات ہے، ہر وقت آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا ہے، ٹٹول ٹٹول کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، کمانے دھمانے کے لائق بھی نہیں ہوں، کوئی انگلی پکڑ کے کہیں لے جائے تو چلا جاتا ہوں، ہاتھ پکڑ کے لے آئے تو آ جاتا ہوں، بس یہ میری زندگی ہے، میں تو آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ غور کیجئے، یہ دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت عطا فرمائی ہیں، الحمدللہ علی احسان ہی، یہ اس کی کتنی بڑی نعمت۔ یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جو سانس کے ذریعے ہم اپنے پھیپھڑوں میں اتارتے ہیں، اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، اگر اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو نا، تو کبھی گھڑی دیکھ کر 1 منٹ سانس روک کے کوشش کیجئے کہ 1 منٹ تک میں سانس نہیں لوں، تو 1 منٹ ہم اس ہوا، اس آکسیجن کے بغیر 1 منٹ ہم نہیں گزار سکتے۔ 1 منٹ ہمارے لیے گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے ہی ہماری جو ہے وہ جان ایسا لگے گا کہ نکلنے لگی، ہم فوراً سانس لیں گے۔ تو یہ آکسیجن جو فری آف کاسٹ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضاؤں میں دی ہے، یہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ان لوگوں سے کریں جن کے عزیز و اقربا، رشتہ دار جو بیچارے کورونا وبا کے دوران جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہوئے، آکسیجن ان کو نہیں مل پا رہی تھی، ہزاروں روپے خرچ کیے، لاکھوں روپے خرچ کیے، آکسیجن کے سلنڈر خریدیں، اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آکسیجن کے سلنڈر لے کے آتے تھے اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، کہ اس کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے، تو سلنڈروں کے ذریعے ان کو جو ہے وہ آکسیجن دی جا رہی تھی۔ غور کیجئے کہ یہ آکسیجن، یہ سانس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے اور مرتے دم تک جتنی سانسیں ہم لے رہے ہیں، ہر سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کون گن سکتا ہے ان سانسوں کو؟ اسی لیے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی بے شمار اور لا تعداد اور بے مثال نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت کو عطا کر کے رب کریم نے احسان نہیں جتایا کہ ہمارا تم پر بڑا احسان ہے کہ ہم نے تم کو ہاتھ دیے، اگر ہاتھ نہیں دیتے نہ تو تم کمانے دھمانے کے لائق تھے، نہ تم کھانے پینے کے لائق تھے۔ ہمارا احسان ہے کہ جو ہم نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، اگر ہم تمہیں پاؤں نہ دیتے تو تم تو کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر گھسٹ گھسٹ کے زندگی گزارتے۔ ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ آنکھیں دی ہے، اگر ہم تمہیں آنکھیں نہ دیتے تو تمہاری زندگی تمہارے لیے اندھیر ہو جاتی۔ یہ ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا و فضا پیدا کی ہے، اگر ہم تمہیں ہوا اور فضا پیدا کر کے نہ دیتے تو تم تو 1 منٹ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ زندہ رہنے کے قابل نہ رہتے۔ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم کو یہ ہوا اور فضا عطا فرمائی ہے۔ تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، کسی نعمت کو عطا کر کے رب کریم نے احسان نہیں جتایا، لیکن اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی نعمت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو احسان بھی جتایا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں غلامی ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا بھی ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول دنیا کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے، لیکن کسی نبی اور رسول کے دنیا میں آنے کو اللہ تعالیٰ نے احسان سے یاد نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اس کو احسان کے ساتھ ذکر نہیں کیا، لیکن جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی باری آئی تو رب کریم نے آپ کے دنیا میں تشریف لانے کو احسان کے ساتھ ذکر فرمایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیگر جتنے تھے وہ تو سارے انبیاء تھے اور ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں، جتنے تھے وہ سارے رسول تھے اور ہمارے آقا سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تو جب سید الانبیاء اور امام الانبیاء کی باری آتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جب اپنے حبیب کے دنیا میں آنے کا رب کریم نے تذکرہ فرمایا تو بطور احسان جتایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ہے۔ اچھا، سورۃ الرحمن میں رب کریم نے ایک زبردست معاشرتی اصول جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سورۃ الرحمن کی ایک آیت ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست معاشرتی اصول جو ہے وہ اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو بندوں کو سمجھانا کیا مقصود ہے؟ بندوں کو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے ساتھ احسان کرنا، احسان فراموشی نہیں کرنا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کا معاملہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ برائی نہیں کرنا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے ساتھ دنیا میں کوئی بھلائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپنا، اس کے ساتھ غداری نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ زبردست معاشرتی اصول سکھایا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ تو ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، نیکی کرے، بھلائی کرے تو ہمارے لیے یہ حکم الہی ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ احسان، بھلائی اور نیکی والا معاملہ کریں۔ اب غور کیجئے کہ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو ایمان والوں کو احسان جتایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو، تم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اب ہے کوئی مخلوق میں ایسا جو اللہ کے احسان کے بدلے میں احسان کر سکے؟ ہے کسی میں اتنی طاقت؟ ہے مخلوق میں کوئی ایسا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احسان کے بدلے میں احسان کا معاملہ کر سکے؟ تو جب ہم اپنی ناتوانی کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، جب ہم اپنی ناتوانی کو مانتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا بدلہ احسان سے دے نہیں سکتے، لیکن ہم احسان فراموش بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم احسان فراموش بھی نہیں ہیں، تو نے جو ہم پر احسان کیا ہے، اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہم تیرے اس احسان کو مرتے دم تک یاد رکھیں گے اور تیرے حبیب کے آنے کی خوشی منا کر اپنی احسان مندی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ تو ہم جو جشن ولادت مناتے ہیں نا، تو دراصل ہم اپنی اس جو ہے وہ نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، تو نے جو ہم پر احسان کیا ہے مرتے دم تک اس احسان کو یاد رکھیں گے، اور تیرے اس احسان کو یاد رکھ کر کے ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشی منا کر جو ہے اپنی اس نیاز مندی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ سبحان اللہ۔
اللہ کہتے ہیں حشر تک ڈھالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، ورفعنا لک ذکرک کا ہے تاج تیرے سر پر یا رسول اللہ، ورفعنا لک ذکرک کا ہے تاج تیرے سر پر، اونچی ہے سرکار تیری، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اپنے حبیب کے ذکر کو خود رب کریم نے رفعت عطا فرمائی ہے، تو کون ہے کہ جو سرکار کے میلاد کو مٹا سکے؟ کون ہے جو سرکار کے ذکر کو مٹا سکے؟ تو کون ہے ایسا دنیا میں جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو گھٹا سکے؟ یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم سرکار کا جشن ولادت مناتے ہیں، ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ہم سرکار کے ذکر مبارک کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضر ہوگا، ساتھ ایمان کے دنیا میں رہے گا اور ساتھ ایمان کے اس دنیا سے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کلمے پہ قائم بھی رہے گا اور مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ سرکار کے میلاد کا فیضان ہے ان لوگوں کے لیے جو سرکار کے تعظیم کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کو مناتے ہیں۔ تو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، پیارے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔